ملال جھیلے ہوں گے، بہنے نہیں تو ساتھ کس کے کھیلے ہوں گے۔ ہائے وہ اندھیری رات، ڈراونا جنگل، اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے۔ ماں کہتی تھی سلام دے تن بن جی ہاں سدائے آتی ہے زہرا کی رن سے، ہائے حسین اور پڑا ہے خاک پر ماتل میں سر کٹائے حسین کہ تجھے لعینوں نے، ہے تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا، اور دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھے کو، ہائے حسین جوان لال کے ہے جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، جوان لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی، ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ تھر تھرائے حسین، اور پڑا ہے خاک پر ماتل میں سر کٹائے حسین کہ گھرے تھے نہ گئے آدھا میں اس طرح سرور کے تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین، پڑا ہے خاک پر ماتل میں سر کٹائے حسین کہ منہ اپنا پیر کر نہر فرات بھی روئی، کہ منہ اپنا پیر کر نہر فرات بھی روئی، کہ جب اپنی گود میں اصغر
کو رن میں لائے حسین پڑا ہے خاک پر ماتل میں سر کٹائے حسین نعرہ سرور بہادر بلند روانہ نہر لبن کو جو شیر و خوار ہوا روانہ نہر لبن کو جو شیر و خوار ہوا زباں دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا تڑپ کے ہاتھوں پہ حضرت کے ہم کنار ہوا خزا ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا خزا ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا ادھر مدینے سے صغرا کا نام بر پہنچا ادھر مدینے سے صغرا کا نام بر لہو میں غرق کھڑے تھے جمر جھکائے ہوئے پسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے لہو بھرا ہوا دامن اسے اڑائے ہوئے کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرائے کفن کی فکر میں خیمے کو منہ پھرائے یہ حال دیکھ کے قاصد کی آس ٹوٹ گئے ہوا یہ ریشہ کے فوراً میں ہار چھوڑ ہوا یہ راشا کے فوراً میں ہار چھوڑ گئے اتر کے ناقے سے آداب وہ بجا مگر حسین تھے بے ہوش کچھ نہ فرمایا وہ نوحہ کرتا ہوا اور متصل نگاہ یاس سے منہ دیکھ کر یہ چلایا نگاہ یاس سے منہ دیکھ کر یہ چلایا قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا حسین جان کے تم پر نثار ہوتا حسین جان کے تم پر نثار ہو اور کہو بقیہ اولاد مرتضی امیر لشکر اللہ مصطفیٰ غریب کوفہ مظلوم کربلا بتاؤ قاسم ناشاد کے چچا بتاؤ قاسم ناشاد کے چچا جواب دو پدر نامراد اکبر کو جناب حضرت عباس کے برادر ہو جناب حضرت عباس کے برادر بہن ہے آپ کی زینب سکینہ دختر ہے ہراول آپ کے لشکر کا حرساگر ہے وطن میں بھی کوئی بیٹی علیل و شاہدر حضور کا کوئی ننھا سلال اصغر ہے حضور کا کوئی ننھا سلال اصغر ظہیر ہے اور حبیب آپ کے مصائب ہے جناب اون محمد کے ماموسا جناب اون محمد کے ماموسا حسین پھر کے لبِ سرد بولے امیر کون ہے میں تو ہوں بے کسو کہاں ہے اکبر و قاسم کہاں علام خدا
کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا خدا کے بندے تھے یہ سب ہوئے خدا سپاہ ظلم نے تنہا سمجھ کے گھیرا ہزاروں تیرے ہیں اور ایک حلق میرا ہزاروں تیرے ہیں اور ایک حلق میرا ہٹائی چہرے سے اصغر کے خون بھری پسینہ موت کا ماتھے سے پہنچا سر پکارے مردے کی آنکھوں پہ ہونٹ کو لکھی ہے فاطمہ نے دید بوسیے لکھی ہے فاطمہ نے دید بوسیے گواہ رہیوں کے واقعے سے جھومتا ہے حسین ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین بنا لو ننھی سی قبر ان کی اے خیر تولے چلو بسر نوجوان کے لاش تو پڑھیو لاش اکبر پہ نام آئے یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جین یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جین زمین قبر کے خاطر پسند کرنے لگے مزار کھود کے نالے بلند کر مزار کھود کے نالے بلند کر روانہ نہرے ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنہار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین آمین یا رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لن قاتلی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہا ولعنت اللہ علی اعدائہ مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام رحم اللہ من احیا امرنا صلوات بر محمد و آل محمد ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر عزیزان ایمان اصول حیات ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں کس طرح سے ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں غیروں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں بلکہ صادق آل محمد چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام
امام کی اس حدیث پر عمل کیا جائے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، پروردگار اس بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو حیات دیتا ہے، ہمارے امر کو زندگی عطا کرتا ہے۔ مولا کیفا یحیی امرکم، کیسے آپ کے امر کو حیات دیں، کیسے زندگی عطا کریں؟ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ارشاد ہوا ہمارے علوم خود سیکھو اور اسے دوسروں کو سکھاؤ۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو ہمارے امر کو حیات دے رہے ہو۔ فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اس لیے کہ جب لوگوں کو ہمارے کلام کا حسن سمجھ میں آئے گا، ہمارے کلام کی خوبصورتی سمجھ میں آئے گی، تو لوگ ہماری اتباع کریں گے، لوگ ہمارے ہوتے جائیں گے۔ لہذا اگر کسی کو راہ راست کی طرف بلانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہے قرآن صامت اور ایک ہے قرآن ناطق۔ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو دعوت فکر اور دعوت ہدایت دے سکتے ہیں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں کہ جو قرآن صامت میں نہ ہو، زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں جسے قرآن ناطق نے بیان نہ کیا ہو۔ مولا ہمیں اصول حیات چاہیے، ہمیں رزق میں بھی برکت پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ مولا زمانہ ہے بیماریوں کا، اس دور میں ہمیں ایک دوا کی بھی ضرورت ہے، تو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تمہیں اصول حیات چاہیے، ہم دیں گے۔ رزق کو نادل کر لو صدقے کے ذریعے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو صدقے کے ذریعے۔ الصدقۃ دواء منجے، صدقہ ہے کامیاب ترین دوا۔ عزیزان ایمان، میں اپنی گفتگو سے متصل ہو گیا، صدقہ کرنا ہے ہمیں، صدقہ ہمیں کرتے رہنا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل خدا کو بھی پسند ہے، رسول خدا کو بھی پسند ہے۔ لیکن اب سوال کہ کتنا صدقہ کیا جائے، کتنا صدقہ کیا جائے؟ تو روایت کے جملے ہیں، نبی نے مولائے کائنات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا علی جہدک، اے علی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ کرو، حتی تقول قد اسرفت ولم تصرف، یہاں تک کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ تم اسراف کر رہے ہو، لیکن در حقیقت وہ اسراف نہیں بلکہ راہ خدا میں ایک نیک عمل ہے۔ کرتے رہو صدقہ، صدقہ کرتے رہو۔ لہذا صدقہ کرنا چاہیے۔ کتنا صدقہ کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہیں کہ اسراف کر رہا ہے، لیکن اگر صدقے کی نیت سے ہے تو وہ اسراف نہیں ہے بلکہ صدقہ ہے، پروردگار اسے قبول کر رہا ہے۔ اب دوسری روایت پیش کر رہا ہوں، نبی اکرم نے جناب جبرائیل سے سوال کیا، یا جبرائیل اخبرنی عن الصدقہ۔ دیکھیں صدقہ سب صدقے ایک جیسے نہیں ہیں، ابھی آپ کو اس روایت سے معلوم ہوگا۔ اے جبرائیل مجھے صدقے کے بارے میں بتائیے۔ تو جبرائیل نے ارشاد فرمایا یا نبی اللہ الصدقۃ خمسۃ اوجہ، کہ صدقے کی 5 قسمیں، 5 طریقے کے صدقے ہوتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل وہ کون کون ہے؟ کہا پہلا صدقہ وہ ہے کہ اگر ایک کیا جائے تو اس کے بدلے 10 ملتا ہے۔ دوسرا صدقہ وہ ہے کہ اگر ایک کیا جائے تو اس کے بدلے 70 ملتا ہے۔ اگر تیسرا کیا جائے صدقہ تو وہ صدقہ وہ ہے کہ اگر ایک کیا جائے تو 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ چوتھا صدقہ وہ ہے کہ اگر ایک کیا جائے تو 70,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پانچواں صدقہ وہ ہے کہ اگر ایک کیا جائے تو 100,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ توجہ عزیزان ایمان، صدقہ کرنا ہے لیکن سب صدقے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اور جب جبرائیل نے 5 قسمیں بیان کی تو نبی اکرم نے پوچھا ہے جبرائیل بتائیے ان تمام قسموں کے بارے میں، وہ کون سا صدقہ ہے کہ اگر ایک کیا جائے تو 10 برابر ثواب ملتا ہے؟ تو جبرائیل نے ارشاد فرمایا یا نبی اللہ یہ صدقہ وہ ہے جو کسی ایسے کے ساتھ کیا جائے جس کے دونوں ہاتھ، دونوں قدم اور دونوں آنکھیں سلامت ہوں، جو صحیح و سالم ہو، لیکن ہاتھ کو پھیلا دے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، دے دو لیکن صحیح و سالم ہے لہذا اجر کم ملے گا، ایک کے بدلے کتنا ملے گا؟ 10 تمہیں ثواب ملے گا۔ کہا وہ کون سا ہے جس کے ایک کیا جائے تو 70 گنا ثواب ملے گا؟ کہا یا نبی اللہ یہ صدقہ وہ ہے جو ایسے کے ساتھ کیا جائے
جس کا یا ہاتھ خراب ہو یا پیر خراب ہو یا آنکھیں خراب ہو یا جسم کے کسی اعضاء میں سے کوئی ایک عضو اس کا بیمار ہو، اگر ایسے شخص کے ساتھ صدقہ کیا جائے تو ایک کے بدلے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یا نبی اللہ، یہ ہے دوسرا صدقہ۔ کہا تیسرا کون سا ہے کہ ایک کیا جائے تو 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب یہ جملہ نوجوانوں کے لیے، یہیں سے والدین کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا تیسرا صدقہ کہ اگر ایک کرو تو 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ کون ہے؟ کہ یہ صدقہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا جائے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ یہ صدقہ ہے، ایک کیا ہے تو کتنا ملے گا؟ 700 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن ابھی 2 صدقے اور ہیں۔ کہ ایک وہ ہے چوتھا صدقہ کہ اگر ایک کیا جائے تو کتنا؟ 70,000 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ ب70 الفا، 70,000 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یا نبی اللہ، یہ صدقہ کون سا ہے؟ کہا بتاؤ جبرائیل کون ہے؟ کہا یہ وہ صدقہ ہے جو کسی مردے کے حق میں کیا جائے۔ دیکھیں جو افراد دنیا سے رخصت ہو گئے انہیں فراموش نہ کیا جائے، ان کے لیے صدقہ نکالا جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہمارا ہاتھ رک جاتا ہے۔ ہمیں بتا دیا گیا نماز وحشت قبر پڑھیے، نماز وحشت قبر پڑھیے، نماز وحشت قبر پڑھیے، نہیں، مسئلہ پورا معلوم ہونا چاہیے۔ روایت یہ ہے کہ اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ نکالو، صدقہ دو، ثابت کرو کہ صرف زندگی میں محبت کرتے تھے یا مرنے کے بعد بھی محبت کر رہے ہو۔ اگر صدقہ نہیں دے سکتے تو پھر ہے کہ اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھو، لیکن پہلے کیا ہے؟ صدقہ نکالو۔ اگر مر گیا ہے تو صدقہ دو۔ اگر صدقہ دو گے تو یہ صدقہ کیسا ہے؟ ب70 الف، 70,000 گنا زیادہ اس صدقے کا ثواب ہے۔ آخری 5واں اور آخری صدقہ وہ کون سا ہے؟ کہ ب100 الف، جس میں 100,000 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ کہ یہ کون ایسا صدقہ ہے؟ کہ یہ صدقہ وہ ہے جو کسی طالب علم کے حق میں کیا جائے، وہ جو علم حاصل کر رہا ہے۔ نوجوانوں آپ نے غور کیا، یہ اسلام ہے، یہ نبی فرما رہے ہیں، جبرائیل نبی سے فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ لہذا جس صدقے کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ صدقہ وہ ہے جو ایجوکیشن پہ خرچ کیا جائے۔ اگر کوئی معاشرے میں قوم میں جوان ہے، اگر پیسے کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے تو اس کے ساتھ صدقہ کیا جائے۔ آپ ایک دیں گے، پروردگار 100,000 گنا زیادہ آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ لہذا یاد رکھیے ایک ہے صدقہ، اس لیے نبی نے کیا کہا؟ 3 چیزوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ ہاں جو جاہل ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کمی ہو رہی ہے، لیکن جو ہمارے چاہنے والے ہیں انہیں یقین رکھنا چاہیے کہ اضافہ ہوتا جا رہا۔ اس میں سے کیا ہے؟ المال یزید بالصدقہ، کہ اگر انسان اگر صدقہ کرے تو اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ والعزیز یزید بالعفو، معاف کر دینے سے دوست زیادہ ہوتے۔ دیکھیے دشمنوں کو معاف کرنا کمال ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو گلے لگا لیا جائے۔ یاد رکھیے گا عزیزان ایمان، ایسے کو گلے لگایا جائے جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اپنی شرمندگی کا احساس ہو جائے، پھر دوبارہ اسی غلطی کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ تاریخ پڑھیے، جناب موسیٰ نے بڑی کوشش کی کہ شیطان انسانوں کو بہکائے گا قیامت تک، ایسا کیا جائے کہ اس کی ہی معافی کروا دی جائے پروردگار سے۔ لہذا پروردگار سے کہا معبود اسے معاف کر دے۔ کہا بے شک میں رحمان و رحیم ہوں، اگر وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے تو میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جناب موسیٰ طور سے بہت خوشی واپس آئے۔ کیا کہنا، آج تو موقع مل گیا ہے، شیطان بھی معاف ہو جائے گا، شیطان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ آئے شیطان سے عرض کیا، سن میں پروردگار کی خدمت میں گیا تھا، میں نے بات کی ہے وہاں پر، وہ معاف کرنے کو تیار ہے، بول معافی چاہتا ہے؟ کہا ہاں معافی چاہتے ہیں۔ پہنچے پروردگار کی خدمت میں، عرض کی معبود یہ شیطان ہے، تیار ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، معاف کر دے۔ کہا میں معاف کر دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ دیکھیں عزیزان ایمان کہ جو غلطی کی ہے اس پہ شرمندہ ہو جائے۔ کہا ایک شرط ہے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا چلا جائے جناب آدم کی قبر پر اور جا کر ان کا سجدہ کر لے۔
سجدہ کر لے گا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے ہی جناب موسیٰ نے عرض کی پھر شیطان کے دل میں تکبر آ گیا, غرور آ گیا کہ جب تک زندہ تھے ہم نے سجدہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد سر کیوں جھکاؤں گا, قیامت تک کے لیے لعنتی بنا ہوا ہے. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. لہذا ایسے کو معاف کیا جائے جس کے دل میں احساس شرمندگی ہو, جو واقعاً صدق دل کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہو. لہذا اگر معاف کیا جائے گا تو کیا ہوگا, دوستوں میں اضافہ ہوگا. صدقہ کیجئے. صدقے کی عادت کیوں ڈلوائی گئی؟ کہا صدقے کی عادت اس لیے ڈلوائی گئی کہ انسان کنجوس نہ بنے بلکہ سخاوت مند بن جائے. دو صدقہ دو, خمس نہیں نکال سکتے, زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کچھ نہیں تو صدقہ کرو, صدقہ دیتے رہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. کہا کیوں؟ تھوڑا بھی دینے کی عادت ڈالو. اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا تستحِ من اعطاء القلیل فإن الحرمان اقل منہ. تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں, اس لیے کہ نہ دینا اس سے زیادہ شرم کی بات ہے. جتنا پروردگار نے دیا ہے اسی میں سے کچھ دے دو, صدقہ کرو. کہا کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ کرو گے تو سخاوت مند بنو گے, اور جب سخاوت مند بنو گے تو صادق آل محمد چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پھر امام تعریف کریں گے. سنو, السخاء من اخلاق الانبیاء, کہ سخاوت انبیاء کے اخلاق میں سے ہے. سخاوت کس میں سے ہے؟ انبیاء کے اخلاق میں سے. وَهُوَ عِمَادُ الْإِيمَانِ, ایمان کے ستون کو سخاوت کہا جاتا ہے. اس کے بعد سے امام کہتے ہیں لا يَكُونُ مُؤْمِنٌ إِلَّا سَخِيًّا, مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سخاوت مند نہ ہو جائے. اگر کسی کی پیشانی پر گٹے کے نشان دیکھ لینا تو اسے مومن نہ کہہ دینا, یہ دیکھو کنجوس ہے کہ سخاوت مند ہے. اگر کنجوس ہے تو مومن نہیں ہوا ہے, لیکن اگر سخاوت مند ہے تو امام کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہے اس لیے کہ سخاوت کر رہا ہے. وَلَا يَكُونُ سَخِيًّا إِلَّا ذُو يَقِينٍ, اور سخاوت مند وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس یقین کی دولت موجود ہو کہ اگر ہم خدا کی راہ میں دیں گے تو خدا ہمیں عطا کرے گا. مولا کیا کہتے ہیں؟ مَن يُؤْتِ بِالْيَدِ الْخَصِيرَةِ یؤتے بالید الطویلہ, جو اپنے عاجز ترین ہاتھوں سے دیتا ہے اسے قادر ترین ہاتھوں سے نوازا جاتا ہے. تم دے کر دیکھو, تم اپنے عاجز ترین ہاتھ سے دے کر دیکھو, پروردگار اپنے قادر ترین ہاتھوں سے تمہیں نوازے گا. لہذا یاد رکھیں انسان کو سخاوت مند بننا چاہیے. اسی لیے حدیث میں ہے ثلاثۃ لا ترد دعوتہم, 3 گروہ ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پروردگار ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. پہلا گروہ کون سا ہے؟ کہا دعا المریض, اگر بیمار دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. میں نے اس دن جملہ عرض کیا تھا کہ دعا المریض کا دعا الملائکہ, کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہے, اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. دعا التائب, توبہ کرنے والے کی دعا, اگر توبہ کرے تو فوراً خدا اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہے 40 سال سے مسلسل معصیت پروردگار کر رہا تھا. موسیٰ دعا کر رہے تھے خدا بارش نازل کر دے, قحط پڑ گیا ہے. کہا موسیٰ اس مجمع میں ایک گنہگار ہے, جب تک جائے گا نہیں بارش ہوگی نہیں. دیکھیے ہر انسان اپنے کو خوب پہچانتا ہے کہ ہم کتنے متقی اور پرہیزگار ہیں. جیسے ہی جناب موسیٰ نے آ کے عرض کی کہ اس مجمع میں ایک گنہگار ہے, جب تک وہ جائے گا نہیں بارش ہوگی نہیں, وہ سمجھ گیا کہ تذکرہ میرا ہو رہا ہے. دل ہی دل میں اس نے خدا کی طرف رجوع کیا, معبود آج عزت رکھ لے, گناہ کرنا چھوڑ دوں گا. تاریخ نے کیا لکھا؟ تھوڑی ہی دیر کے بعد بادل آئے اور موسلادھار بارش ہونے لگی. جناب موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا, معبود مجمع میں سے کوئی گیا نہیں, میں دعا کر رہا تھا اور تو بارش نازل نہیں کر رہا تھا, اور کوئی گیا نہیں اور تو نے بارش نازل کر دی. جواب قدرت آیا, اے موسیٰ اسی گنہگار کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل کر دیا ہے.
اللہ اکبر، ذرا ملاحظہ فرمائے، اسی گنہگار کی وجہ سے میں نے بارش کو نازل کر دیا۔ موسیٰ نے عرض کی معبود نام بتا دے، پتہ بتا دے، جائیں جا کر اسے مبارکبادی دے دے کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ دیکھیں اللہ اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے۔ آواز قدرت ہے، موسیٰ جب تک گنہگار تھا ہم نے بتایا نہیں، اب توبہ کر کے ہمارا ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد جزاک اللہ۔ موسیٰ جب تک گنہگار تھا ہم نے بتایا نہیں، اب تو توبہ کر کے وہ ہمارا ہو چکا ہے۔ دعا التائب یہ تو مقدمہ تھا، لیکن اصل میں جو جملے کو دلیل دینے جا رہا ہوں، اگر توبہ کرنے والا دعا کر لے صدق دل کے ساتھ، لمحوں میں اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، نبی اکرم مدینے کی گلی سے جا رہے ہیں، ایک شخص سامنے سے آ رہا، کون ہے؟ پکا شرابی، بازار گیا تھا شراب خریدنے کے لیے، شراب خرید کر اپنے کیسے میں لے کر آ رہا ہے۔ ادھر سے نبی جا رہے ہیں، ادھر سے وہ آ رہا ہے، راستے میں ملاقات ہو گئی، سلام کیا، جواب سلام ملا۔ نبی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا یا نبی اللہ بازار گئے تھے، یہاں تک تو معاملہ چل گیا۔ کہا کیا خریدنے گئے تھے؟ اب کہے تو کیا کہے، توجہ عزیزان ایمان، آخری مجمع تک پوری توجہ چاہتا ہوں۔ صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے، ایک اہم پیغام آج کی مجلس کے ذریعے سے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا کرنے گئے تھے؟ اب کرے تو کیا کرے؟ کہتا ہے یا نبی اللہ مجھے کھانے میں سرکہ بہت پسند ہے، لہذا میں بازار گیا تھا سرکہ خریدنے کے لیے، سرکہ خریدا ہے، اب لے کر واپس اپنے گھر جا رہا ہوں۔ یہاں تک بھی اس نے بچا لیا، لیکن اب نبی کا جملہ سنیے گا۔ نبی نے کہا سرکہ تو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے، لاؤ تھوڑا سا چکھ کر دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں دعا التائب، توبہ کرنے والے کی دعا، لاؤ تھوڑا سا ہم بھی چکھ کر دیکھ لیں۔ اب کرے تو کیا کرے، نہ انکار کر سکتا ہے نہ اقرار کر سکتا ہے، بیچ میں پھنسا ہوا ہے، کرے تو کیا کرے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ انکار تو کر نہیں سکتا، اس نے اپنا تھیلا، اپنا کیسہ نبی کی طرف بڑھایا اور اپنا دل خدا کی طرف بڑھا دیا۔ تھیلا نبی کی طرف بڑھایا، اپنا دل خدا کی طرف بڑھا دیا۔ معبود آج عزت رکھ لے، شراب پینی چھوڑ دوں گا، آج عزت رکھ لے، شراب پینی چھوڑ دوں گا۔ اس نے اپنا منہ گھما لیا، نبی نے کیسے کو کھولا، اندر سے شیشی کو نکالا، اس کے ڈھکن کو کھولا، کچھ کھایا، کھا کر شیشی کو بند کیا، کیسے میں رکھا، کیسے کو بند کیا، مسکرا کر کہتے ہیں بھائی تیرا سرکہ بڑا اچھا تھا، تیرا سرکہ بڑا اچھا تھا۔ عزیزان ایمان، آپ نے ملاحظہ فرمایا خدا کریم ہے، خدا توبہ کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا۔ اللہ ہم سے کہہ رہا صدق دل سے توبہ کرو، ہم شراب کو سرکے میں تبدیل کر کے دنیا میں بھی عزت بچائیں گے، آخرت میں بھی عزت بچائیں گے۔ جزاک اللہ۔ یا تم صدق دل کے ساتھ توبہ کر کے دیکھو، ہم دنیا میں بھی تمہاری عزت بچا لیں گے، آخرت میں بھی تمہاری عزت بچا لیں گے۔ تیسرا گروہ جس کی دعا رد نہیں ہوتی وہ کون ہے؟ کہا دعا اس سخی، اگر سخاوت مند دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پروردگار اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کہا اس لیے کہ تم ہمارے بندوں کو عطا کر رہے ہو تو ہم تمہاری دعا کو کیسے رد کر سکتے ہیں۔ لہذا عزیزان ایمان ہمیں سخاوت مند بننا چاہیے، کنجوس نہیں بننا چاہیے۔ اگر سخاوت مند بنیں گے تو ہم اللہ کے بھی محب ہو جائیں گے، رسول اللہ کے بھی محب ہو جائیں گے۔ اب سب سے زیادہ سخی بننے کا حق ہم ہی لوگوں کو ہے۔ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کائنات سے محبت کرنے والے ہیں۔ پڑھیے تاریخ، بحار الانوار، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں مولا کائنات کی تعریف کرتے ہوئے، کیا کہنا علی کا، خلقہ بے خلق یحییٰ، علی کا اخلاق جناب یحییٰ کے اخلاق کے جیسا تھا، قوتہ بے قوت داؤد،
کیا کہنا علی کی طاقت کا، علی کی طاقت جناب داؤد کے طاقت کے جیسی تھی۔ بہجتہ ببہجت سلیمان، کیا کہنا علی کی بہجت کا، علی کی بہجت سلیمان کے بہجت کے جیسی تھی۔ زہدہ بزہد ایوب، کیا کہنا علی کے تقوی اور پرہیزگاری کا، ویسے ہی تقوی اور پرہیزگاری تھا جیسے جناب ایوب کا تھا۔ اس کے بعد سے ارشاد فرماتے ہیں نبی، سخاءہ بسخائے ابراہیم، کیا کہنا علی کی سخاوت کا، علی کی سخاوت ابراہیم کے سخاوت کے جیسی تھی۔ ابراہیم کون تھے؟ کہا سخاوت مند تھے۔ جناب ابراہیم کا ایک لقب کیا ہے؟ خلیل خدا، کیا ہے؟ اللہ کے دوست۔ علل الشرائع میں کئی وجہیں بیان ہوئی ہیں کہ کس وجہ سے آپ کو خلیل خدا کہا گیا۔ میں چند وجہ بیان کرتا ہوں۔ کہ پہلی وجہ یہ کہ آپ حلیم اور بردبار تھے، جلدی غصہ نہیں ہوتے تھے، لہذا آپ کو خلیل خدا کہا گیا۔ دوسری وجہ، کثرت سے محمد والے محمد پر صلوات پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیں یہ فرش ادا کا صدقہ ہے کہ اگر ہمیں بھی خلیل خدا بننا ہے تو فرش ادا پہ آئیں، محمد والے محمد پر صلوات پڑھتے رہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ تیسری وجہ جس کی وجہ سے آپ کو خلیل خدا کہا گیا کہ آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے، مہمان نوازی کو پسند کرتے تھے۔ رک جاؤں، ایک جملہ عرض کروں۔ اصول کافی کی روایت ہے، جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ، جناب ابراہیم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مہمان ان کے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھ جائے۔ سخاوت مند تھے، لہذا مہمان نواز تھے۔ ایک دن دو افراد جناب ابراہیم کے گھر میں آئے۔ جناب ابراہیم بہت خوش ہوئے، مہمان آئے ہیں، دونوں مہمانوں کا استقبال کیا۔ زوجہ سے کہا کھانے میں کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں ایک جانور ہے جسے میں بہت دوست رکھتی ہوں، کہا اسے ذبح کرو اور مہمان کے لیے پیش کرو۔ انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کر کے مہمان کے لیے پیش کیا۔ اب دسترخوان سج گیا، کھانا لگ گیا۔ جناب ابراہیم نے کہا مہمانوں سے بسم اللہ کھانا کھائیے۔ مہمانوں نے کہا یا نبی اللہ ہم اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ آپ اس کھانے کی قیمت نہ بتائیں گے۔ بتائیے کہ کھانے کی قیمت کیا ہے، آپ قیمت بتائیں گے تب پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بتائیے اگر ہم اور آپ ہوتے، ہم نے دعوت کی ہوتی اور کوئی مہمان آ جاتا اور پھر کہتا ہم کھانا اسی وقت کھائیں گے جب تک کہ مولانا صاحب آپ کھانے کی قیمت بتائیں گے، تو ہم کیا بتائیں گے قیمت؟ آٹا اتنے روپے کلو، چاول اتنے روپے کلو، یہ چکن اتنے روپے ہے، یہ مٹن اتنے روپے ہے، یہ سبزی اتنے روپے، ہم تو یہی قیمت بتائیں گے نا۔ یہی فرق ہے، ہم اور ہیں، خلیل خدا اور ہیں، ہم اور ہیں، خلیل خدا اور ہیں۔ جواب سنیے جناب ابراہیم کا اور لطف اندوز ہوئیے آخری مجمع تک، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے ہی ان مہمانوں نے کہا یا نبی اللہ جب تک کہ آپ کھانے کی قیمت نہیں بتائیں گے ہم کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، نبی نے مسکرا کے ارشاد فرمایا سنو اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہو۔ یہ کہہ دیا تمہارے کھانے کی قیمت پوری ہو گئی۔ ایک مرتبہ ان دونوں مہمانوں نے کہا یا نبی اللہ ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو آپ کا امتحان لینے آئے تھے، بے شک حق ہے کہ آپ ہی کو خلیل خدا کہا جائے۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ بے شک آپ ہی کو حق ہے کہ خلیل خدا کہا جائے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہو۔ لہذا کیا ہے کہ مہمان نواز تھے، یہ تھا تیسرا کمال۔ چوتھا کمال کیا تھا کہ آپ سخاوت مند تھے، لہذا آپ کو خلیل خدا کہا گیا۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ سخاءہ بسخائے ابراہیم، علی کی سخاوت جناب ابراہیم کے سخاوت کے جیسی۔ اب آئیے تاریخ کا جائزہ لیجئے، دیکھا جائے علی کی سخاوت کیسی۔ ایک شخص حاکم شام کی خدمت میں آیا جس کا نام ہے تاریخ میں محفن ابن ابی محفن زبی۔
کون تھا؟ حاکم شام کا چاپلوس تھا، چاپلوسی کیا کرتا تھا بھائی، پہلے زمانے میں حاکموں کو چاپلوسی بہت پسند تھی، لہذا چاپلوس تھا، چاپلوسی کیا کرتا تھا۔ آیا دربار میں، دربار سجا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے، حاکم نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتا ہے جئتک من عند الام العرب اجبن العرب اعی العرب ابخل العرب، کہا اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو پورے عرب میں سب سے زیادہ پست ہے، سب سے بڑا گونگا ہے، سب سے بڑا ڈرپوک ہے، اور سب سے بڑا کنجوس ہے۔ 4 چیزیں اس نے بیان کی۔ ایک مرتبہ حاکم شام نے پوچھا بتا تیری مراد کیا ہے، کس کے پاس سے تو آ رہا ہے؟ کہا میں علی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، علی کی برائی کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ سارے مجمع نے شاباشی دی، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے دسترخوان پر روٹی توڑتے تھے، لہذا سب نے واہ واہی کہی، کیا کہنا، بے شک جو تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو۔ آپ دیکھیں فرعون خدائی کا دعویٰ تو کرتا تھا لوگوں کے سامنے، لیکن جب تنہائی میں جاتا تھا تو کہتا تھا کہ معبود مجھے بھی معلوم ہے تو خدا ہے میں بندہ ہوں، تو خدا ہے میں بندہ ہوں، لیکن کیا کروں دعویٰ کر بیٹھا ہوں، لہذا میں لوگوں کے سامنے اپنے کو خدا کہتا ہوں۔ تو جو حاکم شام ہے یہ بھی خوب جانتا ہے کہ علی کیا ہے اور علی کون ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب شاباشی مل گئی پھر اس کے بعد سے مجمع چلا گیا، تو ایک مرتبہ حاکم شام نے اس کو قریب بلایا، ادھر آؤ، محفن ابن ابی محفن ادھر آؤ، کیا کہہ رہے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا علی کے پاس سے۔ کہا علی کون ہے؟ کہا الام العرب، پورے عرب میں سب سے زیادہ پست ہے، سب سے بڑے گونگے ہیں، سب سے بڑے ڈرپوک ہیں، اور سب سے بڑے کنجوس ہیں۔ ایک مرتبہ حاکم شام الفضل ما شہدت بلادا، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے دے۔ حاکم شام کہتا ہے وہی حق، افسوس ہے تجھ پر، ارے تو علی کو پست بتا رہا ہے، علی کو نیچا بتا رہا ہے۔ جملہ سنیے، ارے جس کے باپ کا نام ابو طالب ہو، جس کے دادا کا نام عبد المطلب ہو، جس کی زوجہ کا نام فاطمہ زہرا ہو، وہ عرب میں پست کیسے ہو سکتا ہے؟ سن، تمام عرب والوں کا خاندان ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور علی کا خاندان ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھا جائے تو وہ خاندان بھاری ہو جائے گا۔ کون ہے جو علی کے خاندان کی برابری کر سکتا؟ علی پست نہیں بلکہ سارے عرب میں سب سے بلند ہے۔ پھر کہتا ہے کہ کیا کہہ رہے تھے؟ دوسرا جملہ کیا تھا؟ آیل عرب، جو پورے عرب میں سب سے بڑا گونگا ہے اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا علی گونگے ہیں، وہی حق، افسوس ہے تجھ پر، ارے علی نے بولا تو قریش والوں کو بولنا آ گیا، علی نے کلام کیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ فصاحت کسے کہتے ہیں، بلاغت کسے کہتے ہیں۔ نہیں، آپ تاریخ پڑھیے، یہ فقط دعویٰ نہیں بلکہ دلیل بھی موجود ہے۔ شکیب ارسلان دنیا عرب کا مانا جانا خطیب، مصر میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی جہاں دنیا کے بڑے بڑے خطیبوں کو جمع کیا گیا، اسی میں شکیب ارسلان کو بھی بلایا گیا۔ کہا آج تمہیں ایک ایوارڈ دیا جائے گا، سمانت کیا جائے گا تمہیں۔ کہا کیا؟ کہا ایوارڈ دیا جائے گا کہ تم امیر البیان ہو، یہ لقب تمہاری ذات پر زیبا دیتا ہے، تمہاری ذات پر جچتا ہے۔ امیر البیان، اگر تاریخ عرب میں کسی کو امیر البیان کہنے کا حق ہے تو وہ شکیب ارسلان ہے، وہ تم ہو۔ لیکن دیکھیں حق سر چڑھ کے بولتا ہے۔ جب مصر میں یہ کانفرنس ہوئی، سب لوگ جمع ہو گئے اور شکیب ارسلان اسٹیج پر اپنا ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے گیا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ سارے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگوں، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم میرا مقابلہ علی سے کرتے ہو، میری برابری علی سے کرتے ہو۔ پورے عرب میں اگر امیر البیان کہنے کا حق ہے تو کہتے ہو کہ ایک ہم ہیں اور ایک علی ابن ابی طالب ہیں۔ کہا نہیں، سنو، اگر پورے عرب میں کسی کو امیر البیان کہنے کا حق ہے تو وہ فقط علی کی ذات ہے، وہ فقط علی کی ذات ہے۔ جملہ سنیے گا، میں کفش بندے پائے علی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ علی کے جوتے میں جو ڈوریاں باندھی جاتی ہیں یہ شکیب ارسلان اس کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں عزیزان ایمان، جسے دنیا امیر البیان کہہ رہی ہے وہ آ کر علی کی فصاحت و بلاغت کا اقرار کر رہا ہے۔ لہذا علی آیل عرب نہیں ہے، علی گونگے نہیں ہے، بلکہ علی سے بڑا فصیح و بلیغ کوئی نہیں۔ تیسرا جملہ وہ کیا ہے؟ کہتا اجبن العرب،
جو عرب میں سب سے بڑا ڈرپوک ہے، اس کے پاس سے آ رہا ہوں۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، علی کو ڈرپوک بتایا جا رہا ہے۔ علی کے چاہنے والے تو اتنے بہادر ہیں، اتنے ہمتور ہیں، اور علی ڈرپوک ہوں گے؟ حاکم شام خود کہتا ہے وہی حق، افسوس ہے تجھ پر، تو علی کو ڈرپوک بتاتا ہے۔ ارے سن، اگر دو طرف میدان سجے، ایک طرف لشکر ہو اور ایک طرف علی ہو، تو ہر انسان جانتا ہے کہ جدھر سب سے طاقتور انسان کھڑا ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اس لیے روایت کے جملے ہیں کہ جب جنگ کے میدان میں صفیں لگتی تھی، ایک طرف مقابل دشمن رہتے تھے اور ایک طرف علی رہتے تھے، تو جو دشمن والے ہیں آپس میں کیوں نہیں مار کر پوچھتے تھے ایک دوسرے سے کہ بتاؤ ملک الموت کدھر ہے، کدھر ہے ملک الموت؟ تو دشمن کہتا تھا دیکھتے نہیں، جدھر علی ہے ملک الموت ادھر ہی موجود ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان ایمان، علی کی شجاعت کا قصیدہ، علی کی بہادری کا قصیدہ۔ میں بتاؤں کہ علی کس بہادر کا نام ہے، علی کس طاقتور کا نام ہے؟ فارسی کی کتاب ہے علی کیست، علی کون ہے، اس کے اندر مولا کی بہادری کا تذکرہ ہے۔ مجھے آنا ہے سخاوت کی منزل تک، ایک ایک جملہ پڑھ کر آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ ہر جملے پر ایک ایک مجلس درکار ہے۔ ایک شخص آیا حاکم شام کی خدمت میں، مولا کا چاہنے والا، مولا سے عشق رکھنے والا۔ جب گفتگو ہونے لگی تو ایک مرتبہ حاکم شام نے کہا سنو، جا کر علی سے کہہ دینا کہ ہم نے ان کے مقابلے میں بہت لشکر جمع کر لیا، بہت زیادہ لشکر اکٹھا کر لیے، لہذا کبھی بھی ہم سے جنگ کے بارے میں نہ سوچیں گے۔ آج دیکھیے ہر ملک اپنے لشکر کی تعداد بڑھاتا ہے، اپنے سپاہیوں کی تعداد بڑھاتا ہے، کیوں؟ تاکہ میرا روب و دبدبہ سامنے والے پر قائم ہو سکے۔ لہذا حاکم شام بھی کہہ رہا سنو، جا کر علی سے کہہ دینا کہ ہم نے ان کے مقابلے میں بے شمار لشکر اکٹھا کر لیے، لہذا ہم سے جنگ کے بارے میں نہ سوچیں گے۔ وہ علی کا چاہنے والا ہی کیا جو مخالف کے دربار میں علی کے حق میں نہ بول کر آئے، علی کے حق میں جواب دے کر نہ آئے۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے اے حاکم شام سن، تیرا علی کو لشکر کی زیادتی سے ڈرانا ایسا ہی ہے جیسے کسی مرغابی سے کہا جائے کہ پانی زیادہ ہو گیا ہے۔ نہیں، آپ نہیں پہنچے۔ کسی مرغابی سے کہا جائے کہ پانی زیادہ ہو گیا، لاکھ پانی بڑھ جائے مرغابی کو تیرنا آتا ہے، لاکھ لشکر بڑھ جائے علی کو جنگ کرنی آتی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لے محمد و آل لہذا علی ڈرپوک نہیں ہے بلکہ علی سب سے بہادر ہے۔ اب چوتھا جملہ جس کا ربط میرے موضوع سے، سب سے زیادہ علی کے چاہنے والوں کو سخاوت مند ہونا چاہیے۔ کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اس کے پاس سے آ رہا ہوں جو پورے عرب میں سب سے بڑا کنجوس ہے، حاکم شام ہے، دشمن علی ہے، لیکن جواب دیتا ہے کہ سنو وہی حق، افسوس ہے تم پر، تم علی کو کنجوس بتاتے ہو۔ نہیں، جملہ سنیے، اس کا جملہ ہے لو ملک بیتم من تبن او بیتم من تبر لانفدا تبرہ قبل تبنے، کہ اگر دو گھر ہو اور ایک گھر میں بھوسا بھرا ہوا ہو اور ایک گھر میں سونا اور چاندی ہو، تو علی اس سخاوت مند کا نام ہے جو غریبوں میں پہلے سونا اور چاندی بانٹ دے گا۔ اللہ اکبر، جو غریبوں میں پہلے سونا اور چاندی بانٹے گا، بعد میں بھوسا تقسیم کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے علی کی سخاوت۔ دیکھو علی کنجوس نہیں ہے بلکہ علی سخاوت مند ہے۔ نہیں عزیزان ایمان، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کے مایہ ناز عالم دین، وہ کہتے ہیں علی نے 100 کنویں کھودے۔ کتنے؟ 100 کنویں کھودے۔ کیسے؟ کسی کا سہارا لے کر نہیں، تنہا۔ بزرگان بیٹھے ہیں بتائیں گے کنواں کھودنے میں کتنی محنت ہے، سر کا پسینہ پیر کو آ جائے گا تنہا اگر کوئی انسان کنواں کھودے۔ علی نے تنہا 100 کنویں کھودے، لیکن کمال کیا تھا؟ علی جب کنواں کھودتے تھے اور جب کنواں کھد جاتا تھا اور پانی نکلنے لگتا تھا تو علی تیزی سے کنویں سے باہر آتے تھے۔ روایت کے جملے، علی کی سانسیں چلتی ہوتی تھی، علی کا پسینہ ٹپکتا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ غلام سے کہتے تھے قریب آ، وہ قریب آتا، مولا کیا حکم ہے؟ کہا کاغذ اور قلم لے کر آؤ، وہ کاغذ اور قلم لے کر آتا تھا۔ روایت کے جملے ہیں علی کی سانسیں چلتی ہوتی، علی کا پسینہ ٹپکتا ہوتا، علی کنویں کو لوگوں کے نام وقف کر دیا کرتے تھے۔
آپ دیکھیں اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنی محنت سے بنایا ہے، لیکن جیسے ہی کنویں سے پانی نکلتا علی کنویں سے باہر آتے اور کاغذ اور قلم پر وقف نامہ تحریر کرتے کہ میں نے اس کنویں کو لوگوں کے نام وقف کر دیا ہے، لوگوں کے نام وقف کر دیا ہے۔ عزیزان ایمان، دنیا علی کا کیا مقابلہ کرے گی؟ جو کمانے کے بعد اپنے بارے میں سوچے اسے کائنات کہا جاتا ہے، جو کمانے کے بعد دنیا کو بانٹ دے اسے امیر کائنات کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں، جزاک اللہ۔ یا کون ہے جو علی کی سخاوت میں علی کی برابری کر سکتا ہے؟ دنیا کمانے کے بعد اپنے لیے سوچتی ہے، علی کمانے کے بعد دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یاد سخاہو بے سخائے ابراہیم، کیا کہنا علی کی سخاوت کا؟ علی کی سخاوت ابراہیم کے سخاوت کے جیسی۔ بس ایک مرحلہ اور گفتگو میں تمام کر رہا ہوں۔ علی کی سخاوت، انسان کو سخاوت مند ہونا چاہیے، سخاوت مند بنیے، کنجوس نہ بنیے۔ ایک شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کر رہا، یا اللہ میری مدد کر دے۔ کوئی اور ہوتا تو چلا جاتا، علی وہیں پر موجود تھے۔ جیسی آواز سنی علی اس کی آواز کی طرف بڑھ گئے۔ کہا کیا بات ہے، کیا مانگ رہے ہو؟ کہا میں تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، علی کو نہیں پہچانتا، میں تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو خدا سے مانگ رہا ہوں۔ علی نے کہا اسی خدا نے میرے دل کو تیری آواز کی طرف متوجہ کرایا ہے، اسی نے ذریعہ بنایا ہے، لہذا میں نے تیری آواز پر لبیک کہا ہے، بتا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے 4000 درہم کی ضرورت ہے۔ کہا کس لیے چاہیے؟ علی وہی دے دیں گے، علی فوراً اٹھائیں گے، اٹھا کے دے دیں گے؟ نہیں، علی پہلے دیکھیں گے کہ اسے کتنا دیا جائے، علی ہیں عادل امام۔ کہا کس لیے چاہیے؟ کہا مولا 1000 درہم چاہیے اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ کہا بے شک قرض ہے تو ادا کرنا ضروری ہے، 1000 درہم دیا جائے۔ کہا 1000 درہم چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ کہا بے شک ماں باپ کا حق ہے، 1000 درہم دیا جائے گا۔ کہا 1000 درہم چاہیے پھر سے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے۔ کہا بے شک کاروبار کا بڑھانا بھی ضروری ہے، 1000 درہم دیا جائے گا۔ 3000 درہم ہو گئے۔ کہا 1000 اور کیوں چاہیے؟ کہا مولا شرم آ رہی ہے۔ کہا شرماؤ نہیں، بتاؤ۔ کہا مولا میں ہوں کنوارا، میری شادی نہیں ہوئی ہے، لہذا 1000 درہم دیجئے تاکہ میں اپنی شادی کا انتظام کر سکوں۔ علی نے کہا بے شک اگر کوئی نوجوان جس کی پیسے کی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو شریعت کا حق ہے کہ اس کے شادی کا انتظام کرے تاکہ اس کا ایمان مکمل ہو سکے، وہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا سکے۔ علی نے کہا بے شک تجھے 4000 درہم دیا جائے گا۔ کہا دو، جب وعدہ کیا ہے تو دو، عطا کرو۔ کہا یہاں نہیں دیں گے۔ کہا پھر کہاں دیں گے؟ کہا مدینے آنا۔ کہا مدینے میں کہاں تلاش کریں گے؟ کہا پوچھنا کہ علی ابن ابی طالب کا گھر کون سا ہے، پوچھتے ہوئے میرے گھر تک آ جانا۔ یہاں حج تمام ہو گیا، چاہنے والا اپنے گھر گیا، علی مدینے پہنچ گئے۔ اب یہی ساحل تلاش کرتا ہوا مدینے میں داخل ہوا، دیکھا ایک 14ویں کے چاند کی مانند چہرہ نظر آ رہا ہے، قریب پہنچا۔ کہا یہ بتاؤ مدینے میں علی کا گھر کہاں ہے؟ کہا علی سے کیا کام ہے؟ کہا علی نے 4000 درہم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کہا گھبراؤ نہیں، اگر علی نے وعدہ کیا ہے تو علی ضرور عطا کریں گے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی کا بیٹا حسین ابن علی ہوں، آؤ تمہیں لے کر اپنے بابا کے دروازے پر چلتا ہوں۔ حسین نے اس کا ہاتھ پکڑا، لے کر اپنے بابا کے دروازے پر آئے۔ بابا جان کوئی شخص آیا ہے اور کہتا ہے علی نے 4000 درہم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کہا بے شک بلاؤ، میں نے وعدہ کیا تھا۔ بیٹھ گیا۔ یا علی دیجئے۔ مولا ہماری طرح ہیں کہ بینک بیلنس بھرا ہوا ہے اور جلدی سے چیک سائن کر کے دے دیا اور جاؤ نکال لینا، نہیں علی ہیں علی، یہ تو اپنا حصہ بھی دوسروں کو دے دیا کرتے ہیں، اپنے شکم پہ پتھر باندھا کرتے ہیں۔ علی نے آواز دی غلام کو قریب آؤ۔ غلام قریب آیا۔ کہا سنو، جاؤ مدینے میں اعلان کر دو علی اپنا فلاں باغ بیچنا چاہتے ہیں، کون ہے جو اس باغ کو خریدے گا؟ بولی لگنے لگی، یہاں تک کہ ایک سائل آیا، اس نے کہا مولا میں خریدوں گا۔ 12000 درہم قیمت لگی باغ کی۔ علی نے 12000 درہم میں اپنے باغ کو بیچا۔ علی کے پاس پیسہ آ گیا۔ مدینے میں فقیروں میں یہ خبر عام ہو گئی کہ علی پھر سے امیر ہو گئے ہیں۔
جیسے پروانے شمع کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، شمع کے روشن ہوتے ہی مدینے کے فقیر علی کی خدمت میں جمع ہونے لگے۔ علی نے کہا سب کو دیا جائے گا لیکن پہلے اسے دیا جائے گا۔ جوانوں، آج کی مجلس کا سب سے قیمتی جملہ آپ کی بہترین سماعت کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ سخاوت مند بنیے لیکن سخاوت کرنے کا سلیقہ علی سے سیکھیے۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ علی نے ایک مشت 4000 درہم اٹھائے اور اس سائل کو عطا کر دیا، اس شخص کو عطا کر دیا، لیکن دینے کا انداز کیا تھا؟ وہاں پہ جو لوگ جمع تھے، راوی کہتا ہے کہ علی نے 4000 درہم اس شخص کو ایسے دیا گویا کہ علی اپنا قرض ادا کر رہے ہو، علی اپنا قرض ادا کر رہے ہو۔ ہم دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں، ہم دیتے ہیں تو فوٹو کھچواتے ہیں، ہم دیتے ہیں تو ویڈیو بنواتے ہیں، نہیں، دینا ہے تو علی کی طرح دو۔ علی دے رہے ہیں لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ علی اپنا قرض ادا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ توجہ عزیزان ایمان، علی نے 4000 درہم ایک ساتھ اٹھا کر دے دیا۔ پھر اس کے بعد 8000 درہم رکھ لیے، کہا نہیں، ایک ایک فقیر آ رہا ہے علی اسے بانٹ رہے ہیں، علی اسے نواز رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح سے شام ہو گئی، علی نے سارا پیسہ بانٹ دیا، اپنا دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے، واپس اپنے گھر جا رہے ہیں۔ گھر پہنچے، زوجہ نے پوچھا، فاطمہ نے پوچھا، یا علی سنا ہے کہ باغ بیچا ہے؟ کہا بے شک باغ بیچا ہے۔ یا علی سنا ہے 12000 درہم ملے ہیں؟ کہا بے شک ملے ہیں۔ کہا یا علی سنا ہے سب فقیروں میں تقسیم کر دیا؟ اللہ اکبر، کوئی اور بیوی ہوتی تو ناراض ہو جاتی، لیکن دونوں کف ہیں، دونوں کف ہیں، جیسے علی ہیں ویسی فاطمہ ہیں، جیسی فاطمہ ہیں ویسے ہی علی۔ علی نے کہا جی بی بی، سارا کا سارا میں نے فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ فاطمہ مسکرا کے کہتی یا علی میں فخر کرتی ہوں کہ مجھے علی جیسا سخاوت مند شوہر ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی اور زوجہ ہوتی تو ناراض ہوتی، لیکن علی کی زوجہ خوش ہو رہی ہے کہ مجھے فخر ہے کہ علی جیسا سخاوت مند شوہر میرے حصے میں آیا۔ اب گھر میں کیا ہے؟ گھر میں فقر و فاقے کی نوبت ہے، پیسہ نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ کہا چلیے حسن چلتے ہیں، چل کر کچھ انتظام کرتے ہیں۔ حسن کو ساتھ لیا، لے کر گھر سے باہر نکلے، ادھر رسول خدا گھر میں آئے۔ آنے کے بعد فاطمہ کو 8 درہم دیا، کہا فاطمہ یہ علی کو دے دیجئے گا تاکہ کھانے کا کچھ انتظام کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد علی گھر میں آئے، فاطمہ نے کہا ابھی بابا جان آئے تھے، یہ 8 درہم دے کر گئے ہیں کہ اپنے کھانے کا انتظام کیجئے گا۔ علی نے لیا، خدا کا شکر ادا کیا، بس مجلس تمام ہو رہی، آخری منزل سے قریب ہو گیا۔ علی نے کہا حسن چلو کچھ کھانے کا لے کر آتے ہیں۔ حسن کو ساتھ لے کر باہر نکلے، کہاں گئے ہیں؟ اپنے لیے کھانے کا انتظام کرنے۔ 12000 درہم بانٹنے کے بعد اتنے میں کسی سائل کی آواز آئی، ہے کوئی جو اس برہنے کو کپڑا پہنا دے؟ کوئی اور ہوتا تو گزر جاتا کہ 12000 درہم تو بانٹ چکے ہیں، اب کیا؟ کوئی آواز دے رہا ہے تو دینے دو۔ لیکن علی ہیں، علی بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ حسن اپنے لیے بعد میں خریدیں گے، پہلے اس کے کپڑے کا انتظام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ علی نے 8 درہم اس کی ذات پر خرچ کر دیا۔ اب علی شرمندہ ہیں، اب گھر جا رہے ہیں، فاطمہ کو کیا جواب دیں گے؟ لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے خدا کے لیے سخاوت کی ہے تو خدا آپ کی عزت کو بچاتا ہے، خدا آپ کی عزت کو بچاتا ہے۔ علی ابھی آگے ہی بڑے تھے کہ ایک شخص ایک اونٹ لے کر آ رہا تھا، یا علی اس ناقے کو خرید لیجئے۔ کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کیسے خریدوں؟ کہا یا علی جب پیسہ ہوگا تب دے دیجئے گا۔ علی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو میں خریدنے کو تیار ہوں۔ کہا قیمت کیا ہے؟ کہا 100 درہم۔ علی نے ناقے کو خریدا، خرید کر حسن سے کہا حسن چلو اب اس ناقے کو بیچتے ہیں تاکہ بیچ کر کھانے اور پانی کا انتظام کیا جا سکے۔ علی آگے بڑھے، دیکھا ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے، ناقہ خریدو گے؟ کہا خریدیں گے۔ کہا قیمت؟ علی نے کہا 100 درہم میں خریدا ہے، کچھ منافع دے دو اور اسے خرید لو۔ کہا یا علی
170 درہم میں میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. 100 درہم میں علی نے خریدا، وہ کتنے میں؟ 170 میں. کہا اچھا اگر اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، ورنہ ناکا ہے 100 درہم کا. اس نے 170 درہم دیے، علی نے اسے قبول کیا. ایک مرتبہ حسن سے کہا حسن چلو اب 100 درہم اس کا واپس کر کے آیا جائے جس سے میں نے قرضے کے طور پر یہ اونٹ خریدا تھا، یہ ناکا خریدا تھا. اب جو علی مڑے تو کیا دیکھا؟ نبی اکرم مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. نبی مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. یا علی کہاں جا رہے ہو؟ یا نبی اللہ 100 درہم میں ناکا خریدا تھا، 170 درہم میں بیچ دیا، اب جا رہا ہوں قرضہ ادا کرنے کے لیے. مسکرا کے نبی نے ارشاد فرمایا اے علی جس سے ناکا خریدا وہ جبرائیل تھے، جس سے ناکا بیچا وہ میکائیل تھے. خدا نہیں چاہتا کہ کوئی سخاوت مندی کرے اور جا کر اپنے گھر میں شرمندہ ہو جائے. صلوات پڑھ لے محمد وال. ایک اور صلوات پڑھ لے محمد وال. یا علی خدا نہیں چاہتا کہ اب آپ فاطمہ کی خدمت میں جائیں تو شرمندہ ہوں. اگر سخاوت مند کوئی ہے تو پھر خدا اس کی عزت اور اس کی لاج رکھتا ہے. بس حدیثہ نہیں مان، انسان کو سخاوت مند بننا چاہیے. علی بھی سخی ہیں، حسن بھی سخی ہیں اور حسین بھی سخی ہیں. ساری زندگی حسین نے بھی بانٹا ہے، نوازا ہے. میں نے آج کی مجلس کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے کہ مناسبت ہی ایسی تھی. لیکن خدا نہ کرے کہ کسی سخی کو دستے سوال دراز کرنے کی نوبت آ جائے. اللہ اکبر، آپ پہنچ گئے. میں کس منزل کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں؟ خدا نہ کرے کہ جس نے ساری زندگی بانٹا ہو اسے دستے سوال دراز کرنا پڑے، کسی سے کچھ مانگنا پڑے. حسین ابن علی جیسا سخی، حسین ابن علی جیسا غیرت مند انسان، لیکن کربلا کے میدان میں ششماہ علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ حسین نے فوج اشقیاء کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا. اے فوج اشقیاء، اگر تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے تو اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ لاؤ اسے ایک قطرہ پانی پلا دو. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا ہمیں اور آپ کو کوئی غم نصیب نہ کرے سوائے غم محمد وال محمد کے. نہیں، اس سے پہلے ایک قدم پیچھے آئیے. حسین کسی عام انسان کا نام نہیں، حسین غیرت مند انسان کا نام ہے. حسین کی غیرت کو دیکھنا ہے تو مقتل کا یہ جملہ پڑھیے کہ جب حسین زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے ہیں، کسی شخص میں ہمت نہیں کہ آگے بڑھے اور حسین کے قریب جائے، اور کسی کو پتہ نہیں چل پا رہا کہ حسین زندہ ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن کوئی تھا جو حسین کو خوب پہچانتا تھا. کہ اچھا پتہ کرنا ہے کہ حسین زندہ ہیں کہ نہیں. ایسا کرو اپنے گھوڑے کا رخ حسین کے خیموں کی طرف موڑ دو. اللہ اکبر، گھوڑے کا رخ موڑ دیا گیا. آواز دی گئی چلو خیموں کو لوٹ لیا جائے. وہ حسین جو زخموں سے چور تھے لیکن اتنے غیرت مند تھے، جیسی یہ صدا کانوں میں ٹکرائی حسین نے کہنیوں کے بل اپنے سر کو اٹھایا. اے فوج اشقیاء، اگر تمہارے پاس دین نہیں تو کم سے کم دنیا کا خیال کرو. ابھی حسین زندہ ہے، کس کی مجال جو حسین کے خیمے کی طرف چلا جائے. یہ ہے حسین کی غیرت. لیکن اللہ حسین نے اپنی غیرت ظالموں کے سامنے پیش کر دی، لیکن کوئی جواب نہ ہے. حسین نے ایک قدم آگے کی بات کہی. اے فوج اشقیاء، اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو گیا، لاؤ اسے ایک قطرہ پانی پلا دو. اللہ، کوئی جواب نہ آیا. حسین نے ششمائے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے حسین پانی پی لے گا، لاؤ اپنے ہاتھوں سے اسے سیراب کر دو. اللہ، کوئی جواب نہ آیا. حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا. اب اس کے بعد حسین ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اما ترونہ کیف یتلذذ تشاء. فوج اشقیاء، تمہیں نظر نہیں آتا ہمارا بچہ پیاس سے تڑپ رہا؟ یار باب ادا، آج رونے میں شرمائیے گا نہیں، اس لیے کہ آج باب الحوائج کا ماتم ہے. علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے. آج گریا کرتے رہنا، اپنی حاجتیں ششمائے علی اصغر سے طلب کرتے رہنا.
ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں، گزارش ہے اگر چھوٹے بچے آغوش میں ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے انہیں اپنے سے جدا کر دینا، پھر اصغر کے مصائب کو سننا۔ اے ارباب عزا، دل پھٹ جائے گا۔ حسین نے کیا لفظ رکھی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے میرا بچہ پیاس سے تلظہ کر رہا ہے؟ عربی گرامر میں تلظہ کی لفظ کا استعمال کب ہوتا ہے؟ علماء نے سمجھانے کے لیے مثال دی، کہا سنو، جب پیاس کی آخری حد ہو اسے عربی میں تلظہ کہا جاتا ہے۔ کہا وہ حد کون سی ہے؟ کہا حد کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی، کہا مچھلی کو اگر پانی سے نکال لیا جائے تو مچھلی پیاس سے تڑپنے لگتی ہے، پیاس سے بے چین ہو جاتی ہے۔ کہا اس کیفیت کو تلظہ کہا جاتا ہے؟ کہا نہیں، اگر اسے فوراً پانی مل جائے تو مچھلی دوبارہ زندہ ہو جائے گی، مچھلی کو حیات مل جائے گی۔ کہا دوسری کیفیت کیا ہے؟ کہا دوسری کیفیت یہ ہے کہ مچھلی پانی سے باہر ہو اور کافی دیر تک باہر رہے تو کبھی تڑپتی ہے کبھی خاموش ہو جاتی ہے، کبھی تڑپتی ہے کبھی خاموش ہو جاتی ہے۔ کہا لیکن اگر اسے ابھی بھی پانی مل جائے تو یہ مچھلی بچ سکتی ہے۔ کہا اسے تلظہ کہا جائے گا؟ کہا نہیں، اسے تلظہ نہیں کہا جائے گا، پیاس کی آخری حد کو تلظہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں حسین کا اصغر کتنا پیاسا ہے، اللہ اکبر۔ کا آخری حد کیا ہے؟ کا مچھلی پانی سے جب بہت دیر تک باہر رہ جاتی ہے تو اب پیاس کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ حرکت نہیں کر پاتی، وہ تڑپ نہیں پاتی، بلکہ بس طاقت اتنی رہتی ہے کہ اپنے منہ کو کھولتی ہے، اپنے منہ کو بند کرتی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ کہا یہ مچھلی کی پیاس کی آخری شدت ہے، کہا اب اگر پانی بھی مل جائے تو یہ مچھلی زندہ نہیں بچ پائے گی، اس لیے کہ آخری حالت ہے۔ حسین کہہ رہے اے فوج اشقیا، میرا بچہ اتنا پیاسا ہے کہ کبھی منہ کھولتا ہے کبھی منہ کو بند کر لیتا، لاؤ اسے پانی پلا دو۔ اللہ اللہ، پانی نہ آیا، پانی نہ آیا، بلکہ تیرے سے شعبہ سے اصغر کے گلے کا نشانہ لیا گیا۔ مقتل کہتا ہے من الاذن الی الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان کی طرف سے ذبح ہو گیا۔ حسین نے اصغر کے خون کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کے حوالے کرنا چاہا، آسمان نے انکار کر دیا، زمین کے حوالے کرنا چاہا، زمین نے انکار کر دیا۔ حسین نے اصغر کے لہو کو اپنے چہرے پہ ملا اور کہتے انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہی حق ہے باب الحوائج پہ گریہ کرنے کا۔ اللہ اکبر۔ لو سوگوارو، مقتل کا وہ فقرہ سنو، کلیجہ تھام کر قیامت آ گئی۔ حسین نے اکبر کے لاشے کو اٹھایا، ہمیں یاد نہیں کیا۔ حسین نے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا، ہمیں یاد نہیں کیا۔ حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، ہمیں یاد نہیں کیا۔ کہا جب مصیبت بہت بڑی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنے یاد آتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے اصغر کی میت پر ہمیں یاد کیا ہے۔ حسین دڑک کے کہتے ہیں شیعتی مہما شربتم ماز من فسکرونی اور سمیتم بے غریبین اور شہیدن فندبونی۔ اے میرے شیعوں، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا، جب بھی کسی غریب کی غربت کو سننا حسین کے اوپر رتبہ کر لینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسین کا جملہ سنیے، حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، حسین نے ہمیں یاد کیا۔ حسین دڑک کے کہتے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، کاش کے کربلا کے میدان میں ہوتے، ارے دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن پانی نہ ملا، تیرے سے شعبہ سے میرے بچے کو نہر کر دیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یا ارباب عزا، بس مقتل کے دو فقرے اور سن لو، مجلس تمام ہو رہی۔ حسین نے ہمیں یاد کیا، کاش کہ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی تو نہ ملا، تیرے سے شعبہ سے میرے بچے کو نہر کر دیا گیا۔ اب حسین نے اصغر کے جنازے کو ہاتھوں پہ لیا، لے کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عاشور کے دن ہم یہی عمل کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہیں۔
زبان پر کلمہ استرجاع ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ حسین کرے تو کیا کرے، حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، زبان پر یہی جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں جسم کی قوت کو سمیٹا، آواز دی، رباب اپنی امانت کو لے جائیے۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، سکینہ نے کیا دیکھا، ارے بھائیا تیرے اور ملا کا نشانہ بن۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے، آپ کے گریے کو قبول کرے۔ لو سوگوارو، بس آخری جملہ، اس کے بعد شبیہ تابوت برآمد ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مقتل کہتا ہے اتنے میں رباب آ گئی، ماں نے کچھ نہ کہا، ایک فقرے میں مکمل مرثیہ پڑھ دیا، یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے کو بھی نہر کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ حسین نے اصغر کے جنازے کو لیا، لے کر پشتے خیمہ پہ آ گئے، کسی کو سپرد خاک نہیں کیا، لیکن حسین اصغر کو سپرد خاک کر رہے ہیں۔ مقتل کہتا ہے کہ حسین اصغر کی لحد بنا رہے تھے اور کہتے جاتے تھے، اے ذوالفقار وقت مصیبت ہے المدد، سرور کو آج تیری ضرورت ہے المدد، خوب جانتی ہے تو جو شے کی حالت ہے المدد، ارے للہ حوصلہ دے دلے پاش پاش کو، شبیر دفن کرتا ہے اصغر کی لاش کو۔ اللہ اکبر۔ لو سوگوارو، بس آخری جملہ، شبی برآمد ہو گئی، حسین نے اصغر کو سپرد لحد کیا، ارے پانی نہیں، حسین کرے تو کیا کرے، ارے پانی نہ تھا تو شاہ چھڑکتے مدار پر، آنسو ٹپک پڑے لہد شیر خار پر، حسین اتنا روئے اتنا روئے، اصغر کی لہد آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ والی اصغر۔ حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ہم شیخ غم خوار ہیں، ہم تازیہ دار ہیں، شیخ غم خوار ہیں، ہم تازیہ دار ہیں، ہم شیخ غم خوار ہیں، ہم کو پہچان لو مولا کے عزادار ہیں، ہم تازیہ دار ہیں، ہم شیخ غم خوار ہیں، تازیہ دار ہیں، ہم شیخ غم منزل کوثر و تسنیم کے راہی عباس، صبر دیتا ہے تیرے حق میں گواہی عباس، جنگ کے وقت بھی ہاتھوں کا تو محتاج نہیں، ساری دنیا میں ہے تنہا وہ سپاہی عباس، فرما بردار حسین، 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 وہ وفادار حسین، وہ وفادار حسین، اس وفادار سپاہی کے علمدار ہیں ہم، تازیہ دار ہیں ہم، شیخ غم خوار ہیں ہم، تازیہ دار ہیں ہم، شیخ غم خوار ہیں ہم، اسی چوکھٹ پہ ایک زرخم نہیں کرتے ہم لوگ،
اہمیت اپنی کبھی کم نہیں کرتے ہم لوگ، ماتم شبت نبی کرتے ہیں زینب کی طرح، اپنی اولاد کا ماتم نہیں کرتے ہم لوگ، تنہا بیٹوں کے لیے، تنہا بیٹوں کے لیے، تنہا بیٹوں کے لیے، تنہا بیٹوں کے لیے بین سرور نے کیے، بین سرور نے کیے، مقصد ثانی زہرا سے خبردار ہیں ہم، تعزیہ دار ہیں ہم، شیخ غمخوار ہیں ہم، تعزیہ دار ہیں ہم، شیخ غمخوار ہیں ہم، جس گھڑی آہن زنجیر اٹھا لیتے ہیں، جس گھڑی ماتم زنجیر اٹھا لیتے ہیں، ہم لب فاطمہ زہرا سے دعا لیتے ہیں، کربلا والوں کے زخموں کا تصور کر کے اپنے ہی خون میں ہم لوگ نہا لیتے ہیں، اپنے ہی خون میں ہم لوگ نہا لیتے ہیں، کر کے زنجیر زنی، کر کے زنجیر زنی، کر کے زنجیر زنی، کر کے زنجیر زنی، ہم بتاتے ہیں یہی، ہم بتاتے ہیں یہی، ہم بتاتے ہیں یہی، ہم بتاتے ہیں یہی، نام شبیر پہ جان دینے کو تیار ہیں ہم، تعزیہ دار ہیں ہم، شیخ غمخوار ہیں ہم، تعزیہ دار ہیں ہم، شیخ غمخوار ہیں ہم، لو سے جھولا نہ جھولا ارے رونا ہے مقدر، اب آئے گا نا وہ جھولنے والا، اے مادر اصغر نہ ملے گا، 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 جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، اب ساری خدائی میں، اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، اب جھولا جھلانے کو ترس جائیں گی باہیں، خیمے میں کبھی دشت میں ڈھونڈیں گی نگاہیں، تھک جائیں گی یہ آنکھیں، تھک جائیں گی یہ آنکھیں، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، یہ سوچ کے روتا ہے میرا دل بھی تڑپ
تڑپ گئے اس وقت تیرے قلب پہ کیا گزرے گی مجھے جب راتوں کو پہلو میں جب راتوں کو پہلو میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھ اے دکھیا کل دھول میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا مل جائے گا جب پانی مل جائے گا جب پانی اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا سائے میں نہ جاؤں گے تو گھر لوٹ کے آ جا ہر وقت تیرے ہونٹوں پر ہوگا یہی نوحہ بن تیرے سکوماں کو بن تیرے سکوماں کو اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا ڈھائیں گے نہیں ہم پر ابھی اور قیامت اٹھیں گے شقی دشت میں بے شیر کی درگاہ شہداء کے سروں میں جب شہداء کے سروں میں جب اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا بن پانی کے دنیا سے سدھارا میرا اصغر جب آئے گا پانی تو میری پیاری سی دکھ جائے ڈھونڈے گی اسے بن میں ڈھونڈے گی اسے بن میں اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا زندہ سے رہا ہو گئے جب جاؤ گی تم گھر ہر گود میں ڈھونڈے گی بہت روئے گی مجھ جب فاطمہ صغریٰ کو جب فاطمہ صغریٰ کو اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا ہاتھوں میں اٹھاؤ گے جب پانی کا کوزہ پانی میں نظر آئے گا بے شیر کا چہرہ بس عکس نظر آئے گا بس عکس نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا جھولا تو
یاد آئے گا رہ رہ گئے جو اصغر کا ہمکنا، اور شوق شہادت میں وہ جھولے میں مچلنا، تم دل کو منا لینا، تم دل کو منا لینا، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، اصغر کے شلو کے جب نظر آئیں گے گھر میں، ایک درد سا اس وقت بھی اٹھے گا جگر میں، سب ہوں گے وہاں لیکن، سب ہوں گے وہاں لیکن، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، کیا بیت گئی ہوگی اس ماں کے جگر پہ، سوچو تو ذرا کہتا ہے عرفان سے مظہر، جب شہ نے کہا ہوگا، جب شہ نے کہا ہوگا، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، بیٹا علی اصغر، بیٹا علی اصغر، بیٹا علی اصغر، بیٹا علی اصغر، آجا 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 علی اصغر، گریہ کھلا ہے ساری دنیا لال میرے تجھ پر، آجا علی اصغر، آجا علی اصغر، آجا علی اصغر، آجا علی اصغر، چاروں طرف ویرانہ ہے، ہر سمت اداسی چھائی ہے، اجڑی ہوئی بیٹھی ہے ماں، ایسی قیامت آئی ہے، چاروں طرف ویرانہ ہے، ہر سمت اداسی چھائی ہے، اجڑی ہوئی بیٹھی ہے ماں، ایسی قیامت آئی ہے، جل گئے خیمے اہل حرم کے، خاک نوحہ گئے، آجا علی اصغر، آجا علی اصغر، آجا علی اصغر، آجا علی اصغر، روٹھے اگر مجھ سے بیٹا میں تجھ کو منائے گی دنیا، اپنے کلیجے سے لپٹا کر لوری سنائے گی دکھیا، علی
گر مجھ سے بیٹا میں تجھ کو منائے گی دکھیا اپنے کلیجے سے لپٹا کر لوری سنائے گی دکھیا تو ہی میری پیڑھی کا سا ہے نور نظر دل پہ آ جائے اصغر آ جائے اصغر آ جائے اصغر آنکھوں سے بہتا ہے لہو اور رخ پہ اداسی چھائی ہے کیسے کہوں تجھ سے اے میٹا ماں یہ بہت دکھائی ہے آنکھوں سے کہتا ہے لہو اور رخ پہ اداسی چھائی ہے کیسے کہوں تجھ سے اے میٹا ماں یہ بہت دکھ پائی ہے جینا ہوا دشوار تیری فرقت پہ رو رو کر آ جائے اصغر آ جائے اصغر جنگل ہے ویرانہ ہے اور خیموں سے اڑتا ہے دھواں روتا ہے قسمت پہ نصیبہ روتے ہیں دروں کے نشان جنگل ہے ویرانہ ہے اور خیموں سے اٹھتا ہے دھواں روتے ہیں قسمت کے نصیبہ روتے ہیں دروں کے نشان کیسے کفن دوں گی میں تجھ کو آ کے رو رو کر آ جائے اصغر آ جائے اصغر آ جائے اصغر آجا علی اصغر آجا علی اصغر ماں کی تڑپ کیا ہوتی ہے ذیشان قلم سے کیا لکھے امجد رلواتے ہیں امجد ہاں بھی مادر اصغر کے نالے ماں کی تڑپ کیا ہوتی ہے رضوان قلم سے کیا پوچھے گلواتے ہیں امجد آبی مادر اصغر کے نالے جب بھی پانی سامنے آیا روئی ہے مستر آ جائے اصغر آ جائے گریہ گناہ ہے ساری دنیا لال میرے تجھ پہ آجا علی اصغر آجا علی اصغر تیرے بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آجا لال میرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں 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 لوٹ کے آجا لال میرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں اصغر بن
آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں تیری یہ معصوم نگاہیں تجھ کو جان سے پیاری ہے ہاں دکھیاری پہ جینے کا تو ہی لال سہارا ہے تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے تیرے پیار کی وہ سب باتیں تجھ کو بہت رلاتی ہے میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں چوری والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے آنکھوں میں تیری خوشیوں کو خواب سجانے کے دن تھے آ لوٹ کے اصغر آ بیٹا تیرا کرتا میں بدلاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں بھول نہیں سکتی ماں سے بچہ سے ہوٹ تیرے بیٹا خالی گود ہے اور زندہ ہے آجا ماں کے پاس آجا آنن ہے مجاہد میں تیری اشکوں سے پیاس بجھاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے کتنی ہے بے چین سکینہ تیرے ناز اٹھانے کو صبح و شام ترستی ہے وہ تیرا دل بہلانے کو تیری لاڈلی بہن سکینہ کا میں دل کیسے بہلاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں ہے تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے تیرے پیار کی وہ سب باتیں تجھ کو بہت رلاتی ہے میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس پر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو دان سے پیارا ہے ماں دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں آس پر بن تیرے میں چین
کہاں سے پاؤں آصغر بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوٹ کے آجا لال میرے جی بھر کے ناز اٹھاؤں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔